السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے مشہور صحافی عمران ریاض اپنی زندگی میں ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہانی مجھے ایک نوجوان نے سنائی جس کا نام ندیم ہے اور اس کے والد کا نام قاسم تھا۔ آئیے یہ داستان خود ندیم کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ندیم ہے اور میرے والد کا نام قاسم ہے۔ میں اس وقت 12ویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، امی جان بیمار رہتی تھی، مالی پریشانیاں الگ تھیں اور ان سب نے میری پڑھائی پر برا اثر ڈالا۔ میں جانتا تھا کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا۔ رزلٹ کے دن جب میں گھر لوٹا تو سوچ رہا تھا کہ ابو کے چہرے سے ہی سب سمجھ آ جائے گا۔ اگر وہ خوش ہوئے تو مطلب کامیابی ملی، ورنہ ناکامی۔ لیکن دروازے پر پہنچتے ہی ابو کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ اچانک انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یہ زیادتی لگی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حالات کی وجہ سے میری پڑھائی متاثر ہوئی ہے۔ دل شکستہ ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب گھر نہیں رہوں گا۔ امی جان بہت روئی مگر میں نے کہا جب کچھ بن جاؤں گا تب واپس آؤں گا۔ جاتے ہوئے بھی ابو نے کہا تم جیسا نکما انسان کبھی کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ الفاظ میرے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ میرے پاس صرف 200 روپے تھے۔ میں پیدل چلتے ہوئے اڈے تک گیا اور فیصل آباد جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ وہاں اتر کر نہ میرے پاس رہنے کو جگہ تھی نہ کھانے کو کچھ۔ بس سٹاپ پر ایک نیک بزرگ نے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی حالت سنائی تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیکری پر کام کر لو، رہائش اور تنخواہ بھی ملے گی۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑا۔ 50 دن کام کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے تنخواہ نہ دی۔ پھر 2 ماہ مکمل ہوئے تو تنخواہ دینے کی بجائے انہوں نے 1000 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا اور شور مچا دیا کہ میں نے چوری کی ہے۔ لوگوں نے مجھے بے دردی سے مارا اور دکان سے نکال دیا۔ مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب اس نے تنخواہ سے جان چھڑانے کے لیے کیا۔ اب میں خالی ہاتھ سڑک پر چل رہا تھا کہ اچانک گاڑی نے ٹکر مار دی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ ایک بڑے کاروباری شخص نے کہا کہ پولیس سے یہی کہنا کہ میں خود گاڑی کے آگے آ گیا تھا ورنہ وہ پھنس جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں اس نے کہا میری کوئی اولاد نہیں، کیا تم میرے بیٹے بنو گے؟ میں نے ہاں کر دی۔ اس نے میرا علاج کروایا، مجھے اپنے گھر لے گیا۔ پھر ایک دن کہا کہ وہ نیا ریسٹورنٹ کھول رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اسے سنبھالوں۔ میں نے تجربے کی کمی کا کہا تو اس نے کہا سب کچھ سکھا دیا جائے گا۔ یوں میں ایک بڑے ریسٹورنٹ کا مالک اور منتظم بن گیا۔ ریسٹورنٹ شہر کا مشہور ترین ہو گیا۔ ایک دن سی سی ٹی وی کیمروں پر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مرد اور ایک بیمار عورت ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اچانک میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے والد قاسم اور میری ماں تھی۔ میں نے فوراً عملے کو کہا کہ ان کا استقبال بادشاہوں کی طرح کیا جائے۔ ملازمین نے ان پر پھول برسائے، عزت سے اندر بٹھایا۔ ماں باپ حیران رہ گئے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں سامنے آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں نے مجھے گلے لگا لیا اور ابو نے بھی اپنے سینے سے لگا کر روتے ہوئے کہا
بیٹا میرا ایک تھپڑ مجھے بہت مہنگا پڑ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا ابا جان، اسی ایک تھپڑ نے میری زندگی بدل دی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ اس دن کے بعد میرا گھر دوبارہ آباد ہو گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔